لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. میرے نہایت سے واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ خالق کائنات کی توفیق سے آپ اور میں مولانا سے قرآن القرآن کے سلسلے میں آج اس جامع مسجد کے اندر حاضر ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہو کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ آیات ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، صبر کی تلقین کرتی ہے. آج ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سے صبر ختم ہو گیا، عدم برداشت کا کلچر ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بیٹا باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج باپ کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسی معاشرے کے اندر بستے ہوئے بھائی کو بھائی کی بات برداشت نہیں. اسی وجہ سے لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندان ٹوٹ گئے صرف اس عدم برداشت کی وجہ سے. لیکن خالق کائنات نے ایک پورے کا پورا مضمون بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو صبر کی تلقین. اب انسان کہے کہ مجھ پہ آزمائش نہیں آئے گی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے، اللہ ضرور آزمائے گا. آزمائش کا آنا حق اور وہ ضرور آئے گا. اب اس آزمائش پہ انسان کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، انسان کس طرح اس کے سامنے صبر کا پیکر بنتا ہے، یہ انسان. اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء آئے ان کو آزمایا، صحابہ کرام آئے ان کو آزمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا. اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جنت میں بھیجا، جنت کے پھل کھلائے، جنت کی سیر کروائی اور پھر اسی جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار. اتنی بڑی نعمت دے کے اللہ رب العزت نے پھر زمین پہ اتار. حضرت نوح علیہ السلام کو آزمایا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا جوان بیٹا عذاب کے اندر، سیلاب آیا، پانی کا دباؤ برباد ہو، اللہ نے آزمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو آزمایا، آپ کا بیٹا گم ہو گیا، ایک عرصہ روتے رہے اپنے بیٹے کے لیے، آنکھوں کا نور چلا گیا. بڑی آزمائش. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بیٹا ہے وہ آخری عمر میں جا کے 85 ایئر سے زیادہ ایج کیا، رب سے مانگا، اللہ نے مانگنے پہ بیٹا دیا. جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ نے فرمایا چل ابراہیم بیٹے کو بھی لے اور اس کی ماں کو بھی لے جا، اس وادی میں چھوڑ کے آ جا جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے. آزمائش آئی، آپ بیٹے کو لے کے چلے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ حکم دیا، سورہ صافات آیت نمبر 100 سے آگے پڑھے. جب وہ بیٹا چلنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعي، چلنے کے قابل ہوا تو اللہ نے فرمایا اب جا کے اسے ذبح کرو. باپ جا کے بیٹے کو کہہ رہا ہے قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا تجھے ذبح کرنے کا حکم ہے. اب یہ باپ کی آزمائش تھی.
آگے بیٹے کی آزمائش اس سے بڑی تھی. بیٹا بھی تو کہہ سکتا تھا ابا جان جب پیدا ہوا تو آپ کے ہاتھ چھوڑ گئے تھے, اب اگر سانس چلنے لگی ہے, زندگی بچ گئی ہے, تو اب آپ ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, بیٹے نے بھی کہا ابا جان جو خواب میں آپ نے دیکھا ہے چھری اٹھائیے, ذبح کر دیجیے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آزمائش, اب اس سے بڑی آزمائش شاید نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے بنا باپ کے دنیا میں بھیج دیا. اب آج کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو بنا باپ کے تو ہم بھی سوال کرتے ہیں. یہی بات حضرت مریم علیہ السلام نے کی کہ مولا جب لے کے جاؤں گی لوگوں کے درمیان, لوگ کہیں گے مریم تو بھی پاک, تیرا باپ بھی پاک, یہ کہاں سے لے آئی ہے, تو مولا کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے فرمایا اے مریم جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا, یہ بچہ جانے اور ہم جانے. اسی بچے نے پھر آگے سے صفائی دی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا اور مجھے کتاب عطا فرمائی. آزمائش بھی بنا باپ کے اللہ نے بھیج, ویسے اسے بند کرتے تو بہتر رہے گا. بند کر دو. اللہ رب العزت نے اس آزمائش سے گزارا. پھر آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کی ساری زندگی آزمائش ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت ابھی دنیا میں آئے نہیں, اللہ نے باپ کا سایہ لے لیا. دنیا میں آئے نہیں, باپ کا سایہ لے لیا. چند سال چل حضور چھوڑ دیں, چند سال چلنے پھرنے لگے تو خالق کائنات نے ماں کا سایہ لے لیا, اور چند سال آگے بڑھے تو دادا تھے, دادا کا سایہ لے لیا. اسی حالات سے گزرتے ہوئے جب 40 سال کے ہوئے تو جو لوگ آپ کو ہتھیلیوں پہ اٹھائے پھرتے تھے, آپ نے اعلان نبوت کیا, وہی قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے, وہی آقا علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانے لگے. پھر وہی جو آپ کے قبیلے والے تھے, انہوں نے آقا علیہ السلام پہ مکہ کی سرزمین تنگ کر دی. شیب ابی طالب میں 3 سال معصور رہے. آپ روایات میں آتا ہے درختوں کے پتے کھا کے گزارے کیے, درختوں کی چھال کھا کے گزارے کیے. چمڑا پانی میں بھگو کے رکھ دیا جاتا, جب نرم ہو جاتا اسے چبا کے گزارے کیے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام. 3 سال شیب ابی طالب میں معصور. 3 سال بعد جب وہاں سے یہ ساری خلاصی ہوئی تو آپ کی وفات شار چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام, ان کا وصال. آپ کی سب سے وفاشار بی بی حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا, ان کا وصال ہو. اتنا غم تھا, آقا نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا, غم کا سال قرار دے دیا. پھر آقا علیہ السلام جب مکہ والوں کے ان حالات سے واقف تھے, ان کی ظلم و جبر کی داستان بڑھتی چلی گئی, تو آقا علیہ السلام طائف کی وادی کی طرف چلے گئے. جب وہاں گئے تو وہاں پر آقا علیہ السلام پہ ایک الگ پہاڑ گزرا. ان لوگوں نے اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے, پتھر مارے. آپ کبھی امیجن کریں کہ وہ کوئی چھوٹے کنکر نہیں تھے جو مارے گئے, وہ پتھر تھے. میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے, اس لباس پہ اگر اتنا کنکر لگے بھی تو میرے جسم میں زخم نہیں ہوتا جس سے خون نکلے. تصور کریں وہ کتنے بڑے بڑے پتھر تھے کہ جہاں لگتا گیا آقا علیہ السلام کے جسم اکثر میں زخم ہوتے چلے گئے اور خون بہتا چلا گیا. طائف کی وادی سے واپس آئے, مکہ میں رہے. مکہ کے اندر زمین انہوں نے اور تنگ کر دی, حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا. اور آپ کے اس سے زیادہ دردناک الفاظ نہیں ہوں گے. آپ نے ہجرت کی رات خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا, اے کعبہ میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جاؤں, لیکن تیرے مکین مجھے یہاں رہنے بھی نہیں دیتے. آزمائش آپ نے صبر کی. مدینہ گئے تو پہلے سال آپ پہ جنگ مسلط کر دی گئی. پہلا سال تھا, غزوہ بدر ہوا, پھر غزوہ احد ہوا, غزوہ خندق ہوا. آپ کبھی تصور کریں کہ آپ کا مدنی دور 10 سال کا ہے.
اس 10 سال کے اندر آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 75 جنگیں ہوئی، 75 جنگیں ایک کے بعد ایک، تھوڑی آزمائی۔ ایک جنگ کی جب آقا علیہ السلام واپس مدینہ میں آئے، کئی دنوں کی لمبی جنگ تھی، وہ غزوہ خندق، پہلے خندق کھودی گئی مدینے کی رکھوالی کے لیے، پھر وہاں محاصرہ کیے رکھا کہ کفار آگے نہ آئیں۔ اب جب محاصرہ ختم ہوا، وہ کفار چلے گئے، اللہ رب العزت نے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجی، ان کے سارے قافلے جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے، چلے گئے۔ آقا علیہ السلام، اب یہی وہ غزوہ خندق ہے جہاں پہ حضرت جابر نے دیکھا تھا کہ آقا علیہ السلام نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں، یہ حالات تھے اس وقت۔ خندق کھودی گئی، پھر محاصرہ، کئی اس میں دن لگ گئے۔ آقا علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، جب واپس آئے تو ابھی گھر کے اندر آپ آ کے ابھی وہ سامان نہیں اتارا۔ تصور کریں، آج تھوڑی سی مشکل، تھوڑی مصیبت ہم پہ آ جائے تو ہم لڑنے لگتے ہیں اللہ سے، تھوڑا نقصان ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں لڑنے لگتے ہیں، یا اللہ میرے لیے ہی تھا، میرے ہونا تھا۔ ہم تو یہاں تک کفریہ جملے بولتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ نظر رکھ لی ہے، تھوڑی سی بات آ جائے ہم اکڑ جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، تھوڑا نقصان ہو جائے اللہ سے لڑنے لگتے ہیں۔ آقا علیہ السلام گھر آئے، آپ نے ابھی زرہ نہیں اتاری، ابھی آپ نے وہ جنگ کا سامان جسم سے نہیں اتارا۔ گھر آئے، ایک ہاتھ میں آپ نے لوٹا پکڑا، دوسرے ہاتھ میں پانی ڈال کے آدھا چہرہ دھویا تھا آپ نے، ابھی دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آقا جبریل ہوں۔ اب آپ تصور کریں کتنے دنوں کی محنت، غزوہ خندق، وہ سارا خندق کھودنا، وہ معاملات، کتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ گھر آئے ہیں، ابھی چہرہ بھی پورا نہیں دھویا، جبریل نے دستک دی، کدھر آئے ہو جبریل؟ آقا، اللہ فرما رہا ہے پہلے اس قبیلے کے معاملات کو دیکھے، وہ جو قبیلہ جس نے اندر سے بغاوت کی تھی، پہلے اس کے معاملات کو دیکھے، اس کے بعد کوئی اور کام کیجئے۔ آقا نے فرمایا جبریل ابھی آئے ہیں، ابھی تو سامان بھی نہیں اتارا، ابھی چہرہ بھی نہیں پورا دھویا۔ جبریل نے آگے سے جواب دیا، آقا اللہ کا یہی حکم ہے، پہلے اس قبیلے کے معاملات دیکھیں، اس کے بعد کوئی اور کام کیجیے۔ یوں جنگ پہ جنگ آقا علیہ السلام پہ مسلط ہوئی، آقا نے صبر کیا۔ آج آپ تصور کریں کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارا بیٹا بیٹی اولاد ہو، اگر کوئی اولاد میں سے ایک دو چلے جائیں ہماری ہاتھوں کے سامنے، ہمیں دفنانا پڑ جائے تو ہم لوگ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، میں مر گیا، میرا کچھ نہیں بچا۔ آپ تصور کریں کہ آقا علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری اولاد سوائے سیدہ پاک کے، ساری اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے گئی اور آپ نے خود انہیں قبر میں اتارا، اور وہ جو ایک بیٹی بچی اس کے بارے میں بھی آقا بتا کے جا رہے ہیں کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھے تو آ کے قبر میں ملے گی۔ 6 ماہ بعد سیدہ پاک کا وصال ہو، اس سے بڑی آزمائی۔ پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اگر دیکھے تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام پہ الگ الگ ایک ایک پہاڑ گزرا، صبر کے پیکر بنے رہے۔ آج ہمارے سامنے اچھا کھانا ہو نا، 2 4 6 طرح کا کھانا ہو، تو ایک کوئی ہماری مرضی کی ڈش نہ پکی ہو درمیان میں تو ہم کھانے کو دور پھینک دیتے ہیں، نہیں کھانا، باہر سے کھائیں گے۔ کسی دروازے سے گزرنا ہو، کوئی ہم سے پہلے گزر جائے، ہم دل میں کوس رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہو، یہ کون ہوتا ہے مجھ سے پہلے گزرنے والا؟ کسی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوں، کوئی اوپر سے آ جائے تو ہم دل میں کوسنے لگتے ہیں، اب یہ بھی آ گیا، حالانکہ وہ اپنا رزق خود لے کے آئے۔ ہماری زندگی کے اندر اتنا بھی صبر نہیں رہا۔ اور پھر یہ سارے کے سارے انبیاء جن کی میں نے ہسٹری بتائی ہے، اگر الگ الگ ایک ایک نبی کی بات کروں تو اللہ نے جو جسے جتنا آزمایا ہے، اللہ نے اسے اجر بھی اتنا عطا کیا۔
آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے پہلی آزمائش آپ کی تھی، آپ کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا۔ اس آزمائش پہ اللہ نے اجر بھی یہ دیا کہ اللہ نے روح زمین پہ دوسرا آدم نہیں پیدا کیا، حضرت آدم سے ہی اللہ نے انسانیت کو پیدا فرمایا، باپ بنا دیا ساری انسانیت کو۔ اگر اللہ ایک آدم بنا سکتا تھا تو آگے کئی آدم بنائے جا سکتے، اللہ نے انہیں ہی باپ بنا دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا گیا آنکھوں کے سامنے، اللہ نے آدم ثانی بنا دیا نوح علیہ السلام کو، ساری زمین صاف کر کے آپ کی اولاد میں سے اللہ نے آگے زمین پہ مخلوق چلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا خالق کائنات نے، آزمائش بڑی تھی، پہلے آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے آزمائش پہ اس پہ اجر کیا دیا کہ آگ کو اللہ نے حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلاما، تیری تاثیر تیری تقدیر یہ ہے کہ تو جلاتی ہے، لیکن آج تجھ میں میرا خلیل آ رہا ہے، آج جلانا نہیں، اس کے لیے ٹھنڈی اور گلزار ہو جا۔ اللہ نے اجر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کمال اجر دیا، دونوں باپ بیٹے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹوں کو اجر دیا۔ وہ اجر یہ تھا کہ اللہ نے پھر ان سے کعبے کی تعمیر کا کام لیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ، ان سے یہ کام لیا، اور کام لینے کے بعد آگے پھر وہ دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، وہ ساری مانگ کے آگے پھر اللہ نے دونوں باپ اور بیٹوں کو اجر یہ عطا کیا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ نے دوسری اولاد میں سے کئی نبی بھیجے، لیکن جو نبی جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کے کھاتے میں اللہ نے رکھا، اللہ نے اجر بھی وہ دیا۔ اب کبھی تصور کرے، کڑی سے کڑی ملتی ہے نا۔ ایک نبی پہ میں نے بتایا بڑی سخت آزمائش تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے انہیں بنا باپ کے دنیا میں بھیجا۔ اب وہ آزمائش، حکمتیں الگ الگ، اب آزمائش سب سے بڑی ہے، اس پہ اللہ نے اجر یہ دیا۔ 1,24,000 نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے کہ مولا ہمیں اس نبی کی امت میں بنا دے، وہ جو جس کا نام محمد ہوگا۔ اللہ نے کسی نبی کی دعا نہیں قبول کی، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جنہیں اللہ پلٹ کے دوبارہ اسی امت میں دوبارہ بنائے، دوبارہ بھیجے۔ اللہ نے اجر بھی ویسے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی ذات کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہاں حضور شیخ الاسلام کا وہ کمال جملہ بڑا یاد آتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں اکثر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ ایک وہ خدا نہیں ہے، باقی جو خدا کا ہے وہ مصطفیٰ، ایک وہ خدا نہیں، باقی جو خدا کا ہے وہ مصطفیٰ۔ آزمائش پہ اللہ نے انعام بھی وہ عطا کیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں ایک سے بڑھ کے ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے مشکلات پہ صبر کیا۔ حضرت عمار بن یاسر، آپ کا صبر، آپ بچے ہیں چھوٹے چند سال کے، آپ تصور کریں کبھی آپ کے والد حضرت یاسر، آپ کی والدہ حضرت سمیہ، چند سال کے بچے ہیں، آپ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کے آنکھوں کے سامنے باپ کو ایک ٹانگ میں رسی باندھ کے ایک اونٹ کے گلے میں ڈالی گئی، دوسری ٹانگ میں رسی باندھ کے دوسرے اونٹ کے گلے میں ڈالی گئی، اور اس بچے کے سامنے باپ کو دونوں اونٹ توڑا کے باپ کو درمیان سے چیر دیا گیا۔ اس بچے پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ کی ماں کو شہید کر دیا، ان کی الگ دردناک ہو۔ صحابہ کرام نے یہ ساری مشکلیں دیکھی تھی۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا آزمائش میں۔ مکہ میں کفار نے باریاں لگا رکھی تھی، پہلے امیہ مارے گا، پھر ابو جہل مارے گا، پھر ابو لہب مارے گا، پھر عتبہ مارے گا، پھر شیبہ مارے گا، باریاں لگا رکھی تھی انہوں نے۔ اور جب مار مار کے تھک جاتے تھے پھر تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، اور رات کو حضرت بلال کے پاؤں میں رسی باندھ کے اونٹ کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں لے جاتے۔ ایک ہی بات
کہ اس رسول کو چھوڑ دو. صبر کیا کہ احد کی صدا نہیں جاتی. اب اللہ نے انعام کیا دیا؟ باقی سارے صحابہ کو الگ الگ انعام دیا. میں صرف حضرت بلال کی بات کر کے آگے گزر جاتا ہوں. انعام کیا عطا کیا اللہ نے؟ ہر صحابی کا الگ الگ. لیکن آپ کبھی تصور کریں کہ سب سے بڑی آزمائش جو تھی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے انعام یہ عطا کیا کہ فتح مکہ کے دن سین حرم میں 2 روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق 10,000 صحابہ تھے, ایک روایت کے مطابق 30,000 صحابہ سین حرم میں کھڑے تھے. اور آج مسلمانوں نے کعبہ مکہ فتح کر لیا. یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے, عمر فاروق بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے, مولا کائنات بھی تھے, سعد بن ابی وقاص بھی تھے, ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. وہ سارے صحابہ کھڑے تھے. جلیل القدر, مین سٹریم, پہلی لائن, وہ سارے صحابہ کھڑے تھے. آپ کبھی تصور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ میں سے آج فتح مکہ کے دن کسی صحابی کو نہیں بلایا. آپ نے اعلان یہ کروایا کہ جاؤ اس کالے رنگ کے بلال کو ڈھونڈ کے لاؤ, کیونکہ کعبہ کے گرد و نواح سب سے زیادہ مصیبت اس نے دیکھی ہے, اور آج اسے بلا کے لاؤ کہ کعبے پہ چڑھ کے اذان بلند کرے. انعام یہ دیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو کعبے پہ چڑھ کے اذان بھی بلال سے دلوائی تھی. کہ یہ غلام سمجھتے تھے, کالے رنگ کا سمجھتے تھے. آقا نے عظمت اور مرتبہ بھی وہ دیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھا. یہ سارے کے سارے وہ صبر کرنے, مصیبت آ جائے, آزمائش آ جائے, تنگی آ جائے, اس پہ صبر کرنے. اور یہی صبر کا پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں دی. خالق نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اب یہ جو میں نے چند ایک آیات آپ کے سامنے پڑھی, اب ان آیات کو اگر میں سامنے رکھوں تو جتنی بھی ایک لمبی چین میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایک طرف صبر تھا, دوسری طرف انعام تھی. ایک طرف صبر تھا, آزمائش, دوسری طرف اللہ رب العزت کی نوازشات. اب یہ سارے کے سارے صبر اپنی جگہ, یہ سارے کی ساری مشکلیں اپنی جگہ. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزوں سے اللہ نے آزمایا. کسی نبی کو اللہ نے ثمرات سے آزمایا, بیٹا لے لیا. کسی سے اللہ رب العزت نے مال لے لیا. کسی نبی سے یا صحابہ کرام میں, تابعین میں کسی کو بھی اللہ آزماتا ہے. ایک جگہ پہ 1 2 3 آزمائشوں سے اللہ گزار دیتا ہے. لیکن تاریخ کے اندر سامعین محترم ایک ایسی شخصیت بھی ہوئی ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے ایک موقع پر 5 آزمائشوں سے گزارا, اور وہ شخصیت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی. یہ ساری صبر کی داستان اپنی جگہ. آئمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ جو صبر امام علی مقام نے کیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آتا. آپ میدان کربلا میں چلے جائیں, آیت سامنے رکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ نے فرمایا خوف سے آزماؤں گا. پہلی آزمائش خوف. کربلا میں چلے جائیں, آپ کے ساتھ چند جوان, کچھ بچے, کچھ خواتین ہیں, اور سامنے ایک روایت کے مطابق 3,000, ایک کے مطابق 10,000, ایک کے مطابق 8,000 کا لشکر یزیدی فوج کا سامنے کھڑا ہوا ہے. ذہن میں سوچے خوف نہیں آتا؟ آج ہمارے ساتھ خواتین ہو نا, ہمارے گھر کی بہن بیٹی, ہم کہیں پہ جا رہے ہوں تو آگے سے ویسے ہی 2-4 لوگ ہماری گاڑی روک لیں تو ہمارے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا؟ وہ کربلا کا میدان, وہ کوفہ جاتے ہوئے مدینہ سے رستے میں کربلا کا آنا, وہاں کوئی چوکی نہیں, کوئی سڑک نہیں, کوئی بہترین انتظام نہیں, کوئی حفاظت نہیں, وہاں پہ ایک لشکر آ کے روک رہا. خوف تھا.
اللہ رب العزت نے آزمائش بھیجی، خوف سامنے آ گیا، فوج سامنے آئی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، ڈر اس چھوٹے سے لشکر میں ہونا چاہیے. روایات کے اندر ہے، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، امام ابن اسیر کے الکامل اٹھا کے دیکھ لیں، البدایہ والنہایہ آپ اٹھا کے پڑھیں، امام واقدی کو پڑھ لیں کہ ابن سعد نے خط لکھا ابن زیاد کو کوفہ کے اندر کہ یہ میرے ساتھ جو فوج ہے یہ کم ہے، ایسا کر کے تھوڑی فوج اور بھیج کوفہ سے. تصور کریں کہ ایک طرف چند ایک جوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اور دوسری طرف کم فگر بھی لیں تو وہ 3000 کی فوج تھی. 3000 کی فوج کا سپہ سالار کوفہ میں بیٹھے گورنر سے کہہ رہا ہے کہ فوج کم ہے اور بھیج. ابن زیاد نے آگے سے جواب دیا کہ سامنے تیرے چند بچے چند جوان ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے تیرے ساتھ، کیا ہو گیا تجھے؟ آگے سے ابن سعد نے اگر خطوط پڑھنے ہوں تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی آپ کی کتاب ہے القول المتین، اسے اٹھا کے پڑھے. حضور خضر ملت کی کتاب ہے، اسے اٹھا کے پڑھے. امام ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھے، آپ کو متن کے ساتھ متون کے ساتھ خطوط ملے. اس نے واپس ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ جنہیں تو بچے کہہ رہا ہے، جنہیں چند جوان کہہ رہا ہے، تو انہیں جانتا نہیں، ان کی رگوں میں اسد اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، وہ نبی کے گھرانے سے ہے، وہ ایک ایک بچہ تیرے 1000 فوجی سے لڑنے کے لیے کافی ہے. پھر کوفہ سے ابن زیاد نے اور لشکر بھیجا. پہلی آزمائش آئی خوف کی، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. دوسری آزمائی والجو، بھوک کی آزمائی، بھوک آ گئی. 3 محرم ہر چیز بند ہو گئی، 7 محرم پانی بند ہو گیا. اب آپ تصور کریں، آپ ہیں بیٹھے، اپنے گھر والے ہم بیٹھے ہوں، لڑائی ہو جائے کسی سے، ویسے ہی ہمارے دروازے کے آگے 4 بندے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہیں. ہمارے بچے ہماری خواتین ہی اندر سے کہنا شروع کر دیں گی چلیں معافی مانگ لیں، باہر سے چیزیں لانی ہے، ہانڈی پکانی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ بچے کہنا شروع کر دیتے. قربان جاؤں اس خان وعدے پہ کہ جس میں بچے بھی تھے، جس میں خواتین بھی تھی، بڑے بھی تھے. ایک نے بھی امام علی مقام سے نہیں کہا، بلکہ میرے امام نے جب دیا بند کروایا اور فرمایا کہ چلے جاؤ، قیامت تک کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. جب دوبارہ جلایا گیا تو جتنے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے، کیونکہ ان سب کو امام علی مقام کے ساتھ اللہ نے یہ شرف دے دیا تھا کہ جیسا امام صابر تھا، اللہ نے وہی صبر ان سب میں بھی ڈال دیا. وہ کھائی صابر رہے. پھر آگے آزمائش آئی، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مال کی کمی کی بات آئی، مال سارے کا سارا چلا گیا. جان کی کمی کی بات آئی، باقی جانیں تو اپنی جگہ، اپنی جان بھی امام علی مقام نے سارے کی ساری خدا کی بات. آپ گھوڑے کی زین پہ بیٹھے کربلا کے میدان میں اترے، جسم کے اوپر آپ کو تیر بھی لگے، تلواریں بھی لگی، نیزے بھی لگے، اور جب آپ یہ ساری چیزوں پہ برداشت کرتے رہے، جب اب آپ گھوڑے کی زین سے نیچے اترے، جب زمین پہ آئے، سر سجدے میں رکھ دیا، عصر کا وقت تھا، شمر لعین آیا، اس نے تلوار چلائی، امام علی مقام کا سر آپ کے دھڑ سے جدا کر دیا. اب مجھے یہاں وہ آیت کی سمجھ آ گئی کہ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امام علی مقام مدینہ چھوڑ کے مکہ گئے، آپ نے صبر کیا. مکہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف آپ نے صبر کیا، آپ نے صبر کیا. کوفہ سے پہلے آپ کا کربلا میں قافلہ روک لیا گیا، آپ نے صبر کیا. پانی بند کر دیا، آپ نے صبر کیا. میدان کربلا میں ایک ایک بچہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، آپ نے صبر کیا. بات اپنی ذات پہ آ گئی، اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے اس پہ بھی زخم کھائے. جب صبر انتہا کو پہنچا تو پھر سر سجدے میں رکھ کے بتا گئے کہ لوگوں یوں صبر کیا جاتا ہے، پھر نماز میں سر رکھ کے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے.
یہی آپ کے نانا کا بھی طریقہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں, آپ نے غزوہ بدر, صحابہ کرام گئے تو کسی نے دھوتی باندھ رکھی تھی اور کسی کے جسم پہ قمیض بھی نہیں تھی, کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی, کسی کے ہاتھ میں چھڑی تھی, چند گھوڑے تھے, چند سواریاں تھیں, باقی پیدل تھے. ان سارے حالات میں لے کے میدان بدر میں چلے گئے, اور جب وہاں چلے گئے اب ساری سچویشن دیکھ کے پھر سجدے میں, یہاں نانے نے سجدے میں سر رکھا کہ مولا یہ چند ایک ہے, اگر یہ بھی نہ رہے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. یہی سنت حسین نے کربلا میں زندہ کی کہ جب سارے صبر کمال کو پہنچے پھر سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا, یہ لوگوں دیکھو کہ یوں صبر کر کے پھر اللہ سے مدد مانگی جاتی. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ, اللہ صبر کرنے والوں کو. اب آپ کبھی وہ لشکر دیکھیں, وہ طاقت تھی اس طرح, وہاں قاری بھی بہترین تھے, حافظ بھی تھے, خطیب بھی بہترین تھے, نمازیں پڑھنے والے اذانیں ادھر بھی تھی, شمر لین خود حافظ تھا, کئی قاری تھے ان میں بہترین. لیکن ان اللہ مع الصابرین, 1400 سال گزر گئے, کسی بچے سے بھی پوچھے نا کہ بتا کربلا میں خدا کس طرف تھا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ان حافظوں کے ساتھ تھا, ان نمازیں پڑھنے والوں کے ساتھ تھا, یہاں اس طاقت کے ساتھ تھا. بچہ بتائے گا کہ کربلا میں حسین نے صبر کیا تھا, اللہ حسین کے ساتھ تھا کربلا میں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والا. اور پھر اس سے اگلی آیت ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں شہید کر دیے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو, بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, بلکہ وہ زندہ ہیں, تم ان کی زندگی کا شعور رکھتے. اب یہ آیا ہے مبارکہ سامنے رکھ کے دیکھیں, کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ شہید کاٹ دیا جاتا ہے, گردن کہیں پڑی ہے, دھڑ کہیں پڑا ہے, کہیں جسم کے 2 حصے ہیں, 2 ٹکڑوں میں پڑا ہے. اگر وہاں آنکھوں کے سامنے یہ حالت میں پڑا ہوا آپ کو کوئی آ کے کہے کہ یہ زندہ کیسے ہے, کوئی آپ کے پاس دلیل ہے زندگی ثابت کرنے کی؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, زندہ ہے, تمہیں زندگی نظر نہیں آتی. مولا تیری مان لی, تو نے فرما دیا, ہم نے مان لیا شہید زندہ ہے, لیکن یا اللہ جس دور میں ہم آج جی رہے ہیں اس میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ تیرا بھی انکار کر رہے ہیں, فتنہ الہاد اٹھ رہا ہے, وہ تجھے بھی نہیں مانتے, فتنہ استشراق اٹھ رہا ہے, وہ تیرے قرآن پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں. تو نے فرما دیا, ہم نے مان لیا, ایمان ہے, قبول کر لیا, شہید زندہ ہے. لیکن مولا اگر کوئی ہمارے سامنے یہ آیت لا کے رکھ دے کہ بتاؤ تمہارا خدا اس کتاب میں فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہے, ثابت کرو کیسے زندہ ہے, تو مولا کوئی ایک آدھ مثال تاریخ میں چھوڑی ہوتی کہ ہم بتا سکتے کہ یہ مثال ہے شہید یوں زندہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یا اللہ کوئی ایک آدھ مثال ایسی کہ جس سے ہم دکھا سکتے کہ شہید یوں زندہ ہے. اب پھر یہاں جب میں یہ آیت لے کے کربلا کے میدان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو شہید ہو جائے یا عام مردہ ہو وہ نہ سنتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ کوئی فائدہ دیتا ہے, نہ نقصان دیتا ہوگا. چلو اس آیت کو لے کے کربلا کے امام کے پاس چلتے ہیں, حضور اس کی کوئی ایک عملی تفسیر دکھا دے, اس کا مصداق بن کے دکھا دے تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی حجت قائم ہو جائے. تو امام علی مقام کا سر جب آپ کا نیزے پہ رکھ کے
کوفہ سے شام کی طرف گئے تو امام علی مقام کی زبان اقدس سے سورہ کاف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت ہو رہی تھی. آپ نے یہ بتا دیا کہ لوگوں شہید یوں زندہ ہے، دھڑ کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہوا جا. شہید یوں زندہ ہو کہ آپ کا دھڑ کربلا میں پڑا تھا، سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہوا جا. بلا تقول لمن یقتل، کبھی نہ کہو زندہ ہے. آپ کا سر جہاں سے گزرا. کسی عیسائی نے دیکھا اسلام قبول کر لیا، راہب نے دیکھا اسلام قبول کر لیا، پادری نے دیکھا اسلام قبول کر لیا. یہ سر کٹ کے بھی لوگوں کو ہدایت دیتا ہوا جا رہا. شہید یوں زندہ ہو. آپ نے کلام کر کے بتا دیا شہید یوں. پھر وہ سارے کی ساری آزمائشی جس سے اللہ رب العزت نے گزارا، جو میں نے چند ایک آپ کے سامنے بیان کی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اب کبھی ربط دیکھے اس آیت کا، یعنی اس سے پہلے بھی صبر کی بات ہے اور اس کے بعد بھی صبر کی بات، درمیان میں شہید کی بات اللہ. اور آگے پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اگلی آیت کہ صبر کرنے والوں کے لیے جن نے صبر کیا. اور یہ سارے کا سارا گھرانہ صابر تھا. اللہ نے بشارت دے دی تھی کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اجر رکھ دیا. اور خدا نے اجر یہ رکھا کہ اب قیامت تک وہ جو کرب و بلا کی وادی تھی، جہاں کوئی چیز میسر نہیں آتی تھی، جسے کرب کی وادی کہا جاتا، تکالیف کی وادی کہا جاتا، جب کا وہاں پہ حسین نے ڈیرا لگایا ہے، اللہ رب العزت نے اسی دھرتی کو ہدایت کی دھرتی بنا دیا. آگے فرمایا نا اللہ نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ. آگے اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو ان ساری چیزوں پہ صبر کر جائے اور جو مشکلیں مصیبتیں آنے کے بعد بھی یہ کہے کہ مولا تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف لوٹ، تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف تو نے عطا کیا تھا، تیرے حوالے. جو صابر بن جائے، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر میری صلوات ہے، ان پر میرا درود ہے، ان پر میری رحمت ہے. فاولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پائیں. قیامت تک کے لیے منبع ہدایت بنا دیا اس دھرتی، قیامت تک کے لیے اس دھرتی کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا ذریعہ بنا. اب آپ کبھی دیکھیں، ایک ہجرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی مکہ سے مدینہ، تو مدینہ کا کیا نام تھا اگر آپ کو یاد ہو تو؟ یثرب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیماریوں والی جگہ. آقا نے ہجرت کی تو اللہ نے مدینہ منورہ بنا دیا. توجہ کریں نا، صبر کرتے ہوئے آقا میں ایک آپ کو پورے کی پوری لائن بتائی تھی. مدینہ گئے، ڈیرا لگایا، اللہ نے یثرب سے مدینہ بنا دیا. اور ایک ہجرت نواسے نے نانے کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے مدینہ سے کربلا کی طرف کی. وہ جو کرب و بلا تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے ہی ہدایت کا منبع بنا دیا. اب قیامت تک کے لیے اصول یہی ہے. یہ دو شہزادے ہیں، ایک یہاں لیٹے ہوئے ہیں. آقا نے فرمایا من احبہما فقد احبانی ومن ابغضہما فقد ابغضانی. ایک اور روایت میں ہے من احبہما فقد احبانی ومن احبانی فقد احب اللہ ومن احب اللہ دخل الجنہ ومن ابغضہما فقد ابغضانی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ دخل النار. جس نے ان شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے
مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آقا نے یہ ایک سٹنڈر دے دیا، ایک معیار دے دیا کہ لوگوں اگر جنت چاہتے ہو ان شہزادوں کو راضی کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب قیامت تک اگر کسی نے جانا ہے تو راستہ کربلا حسین کو راضی کر کے۔ آپ کہیں کہ حسین پاک ناراض ہو تو خدا مل جائے، حسین ناراض ہوں نبی نہیں ملتے، خدا کہاں سے ملے گا؟ حسین پاک ناراض ہو تو خدا نہیں ملتا، خدا کو پانا ہے تو پہلے ہی نہیں راضی کرنا، ان کو منانا۔ تو یہ امام علی مقام اور آپ کے خانوادے کا صبر تھا جو آج تک زندہ۔ آپ نے احرام اسی لیے کھولا کہ دنیا کو پتہ چلے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ کو پتہ چل گیا کہ 35 لوگ جو ہیں وہ احرام کی صورت میں داخل کر دیے گئے، مزدلفہ، منی، عرفات، جہاں کسی کو موقع ملا شہید کر دیا جاؤ، اور قیامت تک شہادت مخفی رہے گی کہ اس جمگٹے میں خدا جانے کس نے شہید کیا۔ آپ کی سیرت یہ تھی کہ آپ نے اس ظالمانہ نظام کو ننگا کرنے کے لیے آپ نے حج نہیں کیا، کعبہ چھوڑ کے آپ کربلا کی طرف چلے گئے، اور بتا یہ دیا کہ لوگوں جب ظلم و جبر کا بازار گرم ہو، جب ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو، پھر نمازیں تو مانے رکھتی ہیں لیکن نمازوں سے پہلے اپنے قول و فعل سے اس ظلم کے خلاف نکلنا یہ تم پہ پہلے پر۔ آج ہم ظلم و جبر بربریت سہ کر بھی زبانیں باندھی کوئی بات نہیں ہوگی، نماز پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، کوئی فکر نہیں ہے کسی بات کی۔ اگر یہی ظلم و جبر سہتے ہوئے تو پھر یہ حسینیت نہیں ہے، پھر یزیدیت ہے، پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں ڈر کے نمازیں بھی پڑھی تھی، وہ لاکھوں ہوں یا کروڑوں ہوں وہ جہنم میں ہی جائیں گے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنہوں نے حسینی فکر کو اپنایا وہ ڈٹ کے، اور یہی پیغام ہے آج کا کہ لوگوں اٹھو حسینی فکر کو اپنا۔ اگر آپ نے پورا مہینہ حسینیت کو سننا ہے، اگر معیار قائم کرنا ہے تو پھر صرف سنے نہیں، اپنے کردار میں ایسی خوشبو پیدا کریں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ حسینی جان۔ آپ کا صبر ایسا ہونا چاہیے، ہمت ایسی ہونی چاہیے، آپ کے کردار میں ایسی سخاوت ہونی چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے کہ لوگ گواہی دیں آپ کے کردار۔ یہ حسینیت، یہ وہ صبر تھا جو آپ نے کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق آپ کو مجھے امام علی مقام کی سیرت و کردار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس گرانے کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک اصحاب رسول کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس دور فتن کے اندر ہمیں اپنے ایمان بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم۔